ہمارے پاس حقوق العباد کا ہے۔ حقوق العباد میں ہم چند افراد کے، چند طبقہ زندگی کے حقوق پر روشنی ڈالیں گے، جن میں ہے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، زوجین کے، رشتہ داروں کے، اساتذہ کے، ہمسایوں کے اور غیر مسلموں کے حقوق۔ بچوں، والدین کے حقوق کی بات کی جائے تو والدین وہ ہستی ہیں جن کے ہم پر بہت سارے احسانات ہوتے ہیں، ہمیں وہ ٹھنڈی چھاؤں دیتے ہیں، ہمارے سر کا سایہ ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی عزت کرنے کی، ان کی احترام کرنے کی اور ان سے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ممانعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے ساتھ جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے پالا تھا۔ تو بچوں، اس آیت کی روشنی میں ہم نے سیکھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اگر وہ ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کریں تو ہم نے اف تک نہیں کہنا اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنا ہے اور ان کے احسانات کو مانتے ہوئے ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محفل میں ارشاد فرمایا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی۔ اولاد کے حقوق، اولاد کے حقوق کی بات کی جائے تو والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ انہوں نے اولاد کے حقوق کا خیال کرنا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو دنیا میں لے کر آنا ہے، ان کی دینی تربیت کرنی ہے، ان کی شادیاں بھی کرنی ہے، تو یہ تمام اولاد کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔ تو بچوں، عرب جو ہیں وہ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے، آج کے دور میں بھی اس طرح رائج ہے، عام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی ممانعت فرما رہے ہیں کہ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کو دنیا میں لایا جائے، پھر ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے، پھر ان کی اچھی جگہ شادی کی جائے، دینی تربیت بھی دی جائے اور دنیاوی تربیت بھی دی جائے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ میاں بیوی کے باہمی حقوق، زوجین کے حقوق پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت روشنی ڈالی ہے، کیونکہ معاشرے میں خاندان ایک اہم اکائی ہے اور خاندان کے اندر میاں بیوی کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ میاں بیوی جب آپس میں اچھے طریقے سے رہیں گے تو صحت مند خاندان تشکیل پائے گا، صحت مند خاندان مل کر پھر اچھے معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ اسی طرح اچھی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اچھی بیوی کے بارے میں یا بیوی کے فرائض کے بارے میں کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے مرد کو بحیثیت شوہر حقوق دیے ہیں اور اس کے فرائض بھی ہیں، اور اسی طرح عورت کو بھی بحیثیت بیوی اس کو کچھ حقوق بھی دیے ہیں اور اس کے کچھ فرائض بھی ہیں جن کا پورا کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی جائے تو ان تمام والدین، اولاد اور میاں بیوی کے حقوق، اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے رشتہ داروں کے حقوق کا۔ یہ رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ خون کے رشتوں میں ہوتے ہیں، ہمارے والدین کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے آپس کے خونی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں یا دور پار کے رشتہ دار بھی، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسلام میں رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنے کی زبردست تاکید آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ رشتہ داروں میں سے کوئی مفلسی، فقر، تنگ دستی کا شکار ہو، کسی کی کچھ ضرورت ہو تو رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں۔ اگلا نقطہ ہے اساتذہ کے حقوق۔ اساتذہ کے حقوق کی بات کی جائے تو اساتذہ کو روحانی والدین کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اساتذہ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو ہمیں علم سکھاتے ہیں، لہٰذا اسلام نے اساتذہ کے بھی حقوق متعین کیے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی باتوں کو غور سے سنا جائے، ان کی خدمت کی جائے اور ان کے دیے ہوئے علم سے فیض حاصل کیا جائے، کیونکہ وہ اپنے شاگردوں سے حسد نہیں کرتے بلکہ وہ ان کی ترقی سے خوش ہوتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما بعثت معلما کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو بچوں یہ جو اساتذہ کا پیشہ ہوتا ہے، جو ان کا کام ہوتا ہے، وہ انبیاء کا پیشہ ہے، وہ انبیاء کا کام کر رہی ہوتے ہیں، وہ اسلام کے درس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، وہ علم کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی عزت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ لہٰذا بچوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کا احترام کریں۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے ہمسایوں کے حقوق۔ اسلام میں ہمسائے کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، بلکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یہ سمجھا گیا کہ شاید ہمسائے کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے۔ تو ہمسایوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اول وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہوں، دوم غیر رشتہ دار پڑوسی چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تیسرا جن سے عارضی تعلقات قائم ہو جائیں، مثلا ہم پیشہ، ہم جماعت یا شریک سفر افراد وغیرہ۔ تو بچوں آپ نے جانا ہمسائے صرف وہ نہیں ہوتے جو آپ کے ساتھ والے گھر میں مقیم ہو، بلکہ ہمسائے کی جو یہ ٹرم ہے یہ بہت وسیع ہے اس کا مفہوم۔ احادیث مبارکہ میں ہمسایوں کے حقوق پر زبردست زور دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہو کر شکم سیر ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی شدت سے تاکید فرمائی گئی کہ ہم سوچنے لگے کہ شاید میراث میں بھی پڑوسیوں کا حصہ رکھ دیا جائے۔ تو بچوں ان احادیث کی روشنی میں ہم نے سمجھا کہ ہمسایوں کو بہت سے حقوق عطا کیے گئے ہیں، تو ہم نے بھی اپنی زندگی میں ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ اگلا نقطہ ہے غیر مسلموں کے حقوق۔ بچوں ہمارے معاشرے میں غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ اگر ہم نے کسی کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تو وہ صرف ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، نہیں، بلکہ غیر مسلموں کے حقوق کے معاملے میں بھی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم نے ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ والے گھر میں مقیم ہو سکتے ہیں یا ہمارے ملک میں مقیم ہو سکتے ہیں، ہم نے ان کو برا بھلا نہیں کہنا، ہم نے ان کی دین کو برا بھلا نہیں کرنا، ہم نے ان کے الہ، ان کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کے ساتھ شفقت کا، نرمی کا رویہ رکھنا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا آئے کہ وہ آپ کے اخلاق سے مرعوب ہو کر اسلام قبول کر لیں۔ یہ تھا حقوق العباد کا موضوع۔ اگلا موضوع ہمارے پاس ہے معاشرتی ذمہ داریاں۔